مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس سرزمین کے بارے میں جس سے آپ کا اور ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا وطن ہے، وطن عزیز ہے، جس کا سابق ریاست میں محمد آباد نام ہوا کرتا تھا اور قوم کے نام سے معروف تھا، جس کا جائے حکم راجستھان کے کفرستان میں اور ریگستان اور ریگزاروں کے درمیان علم و آگہی کا ایک گلستان کا جیسا ہے، جس کا وجود اس خشک سرزمین میں ایک نہر فرات کی مثل ہے، جس کا وجود ویرانوں میں ایک خوبصورت عمارت کے سامان جیسا ہے، جس ریاست کا وجود سن 1817 میں ایک نیک صالح نوجوان افغانی پٹھان نواب امیر الدولہ خان بہادر کے ذریعے وجود میں آیا۔ چند عرصے بعد ہی بہت تیزی کے ساتھ اسلام اور ایمان اور قرآن و سنت کی تعلیمات یہاں پروان چڑھنے لگی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے وجود میں آئی ہوئی حکومت جس کا محمد آباد نام ہوا کرتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور اسلامی طرف بن گیا، جس کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا۔ اس ریاست میں جو تقریباً 200 سال پہلے قائم ہوئی تھی، اللہ والے علماء، فقہاء، حفاظ اور بڑے دانشور اور فلاسفر منطقین اور فلسفیین پیدا کیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس سرزمین نے علم و عمل کے بڑے شخصیات پیدا کیے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس حکومت کو بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ صفات یہاں منتقل ہوئی۔ اس حکومت میں بہت عرصہ نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی آواز الہی کے اثرات آج بھی یہاں ظاہر ہے۔ یہ مسجد قافلہ جو قافلے سید احمد شہید سے موسوم ہے، اس کی پٹیاں مجاہدین میں رکھی ہیں۔ یہاں پہ چپا تاریخی ہے، ہر گھر سے حفاظ اور قرآن پیدا ہوا کرتے تھے۔ ایسا کون سا گھر ہے کہ جس میں علماء اور حفاظ نہیں تھے؟ یہ ریاست جب پورے ہندوستان میں علماء کو خصوصیت کے ساتھ ٹارگٹ بنا کر قتل کیا جا رہا تھا اور انگریز حکومت ان کو چھاٹ کر مار رہی تھی، اس 1857 کی غدر جسے کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی تھی، بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جو لڑی گئی، اس وقت ہندوستان میں علماء کے لیے، متدینین کے لیے کوئی جاہ پر جائے بنا تھی تو وہ قوم تھی۔ ہزاروں علماء، سینکڑوں فقہاء اور بڑے ماہرین فن اس وقت لوگ منتقل ہوئے۔ لہذا تو علم و آگہی، علم و عمل، علوم دینی اور علوم عقلیہ کی ایک بڑی آماج بن گئی۔ پھر افراد تیار ہوئے، ادارے قائم ہوئے، مدرسے قائم ہوئے۔ یہاں ایک مدرسہ ناصریہ چلا کرتا تھا، مدرسہ خلیلیہ کی تاریخ سے آپ واقف ہیں، مدرسہ فرقانیہ کو آپ جانتے ہیں، مدرسہ عرفانیہ جو حضرت مولانا عمران صاحب کی مسجد میں چلا کرتا تھا، وہ تاریخی مدرسہ تھا، مدرسہ امیریہ وہ تاریخی مدرسہ تھا۔ ایسے گھر میں محلے میں مدارس قائم تھے، اور جس طرح آج قرآن کریم کے ختم کے سلسلے ہمارے محلوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں قائم ہوتے ہیں، اس زمانے میں بخاری شریف کے ختم ہوا کرتے تھے، اور مسجدوں میں درس بخاری کی معمولی بات تھی۔ یہی مطلب زمین ہے جس نے علامہ حیدر حسن خان جیسی شخصیت کو پیدا کیا، جو مفکر اسلام مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاستہ کے استاد اور دارالعلوم کے بڑے شیخ الحدیث اور محترم رہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جس میں علامہ محمود حسن خان صاحب، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب جو معجم المصنفین کے نام سے موسوم ہے،
جس میں 20,000 مصنفین اور علماء کا تذکرہ کیا ہے، 80 جلدوں پر مشتمل تھی، وہ اسی سرزمین کے تھے۔ حکیم برکات احمد صاحب کو کیسے بنایا جا سکتا ہے جن کا پوری دنیا میں منطق و فلسفے میں آج بھی وہ مانا جاتا ہے؟ ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کسی منطق کے کسی مسئلے میں کچھ الجھن پیدا ہوئی کہ مسئلہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا دوستانہ علامہ سید سلیمان ندوی سے انہوں نے رابطہ کیا کہ منطق کا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا مجھے مشورہ دیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو نہیں سمجھا پائے، تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کو اس وقت مشورہ دیا کہ حکیم برکات احمد صاحب ٹوکی کا ایک کتابچہ ہے، اس کتابچے کو آپ پڑھیں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ سرزمین تاریخی سرزمین ہے، آپ کہیں گے کہ علاقے کی تعریف کر رہے ہیں، ہم علاقے کی تعریف نہیں بلکہ اپنی نئی نسل میں اپنی تاریخ کے ریگولیشن میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی تاریخ کو زندہ رکھیں، اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور مستقبل میں اسے زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید صاحب اور برکاتہ استاد آپ جنہوں نے عرصے امامت فرمائی اور بلکہ ٹوکس کی سرزمین میں ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ حضرت قاضی عرفان صاحب کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے، بہت تفصیل ہو جائے گی اگر ان تفصیلات پہ جاؤں گا، لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ دارالعلوم دیوبند اور ندوہ برائے نام تھا، ٹوک ہی اس وقت کو بدل اسلام تھا۔ پورا شہر مدرسہ اگر تھا وہ ٹوک تھا، اس کے گھر گھر میں علماء اور علماء موجود تھے، کہیں سے گزر جائے تو قرآن کریم کی آواز آتی تھی جس کی برکت سے یہاں کے موسم میں، یہاں کی فضاؤں میں اللہ نے عجیب لذت رکھی تھی۔ محترم دوستو، مختصر سی بات کی جو میرے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر ہمارے مہمان حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تفصیل بہت ہے، ان چند گزارشات کے بعد میں بس یقین نہیں کہوں گا کہ قربت الاسلاف اور ہماری پرانی یادوں میں سے اب ایک یادگار، زندہ یادگار انسانوں میں کوئی باقی ہے تو ہمارے درمیان حضرت مولانا سعید صاحب دعوت برکاتہ باقی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کے سائے کو تعمیر قائم فرمائے۔ آپ 60 سال سے اس مسجد میں تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ قائم کیے ہوئے اور لوگ کی دھڑکن آپ لوگ آپ کو دیکھ کر تسکین محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ تعالیٰ